نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل عابد کی یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل آنکھوں نے کہا دیکھا ہوگا یہ اخلاص کا ایسا تاج محل میرے گلشن مصطفیٰ کے بلبل دوست السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میرے تقریر کا موضوع بڑا اہم اکرم اعظم افضل اعلیٰ و بالا ہے جو دین مدارس کی اہمیت کے عنوان سے معلوم ہے سامعین محترم اسلامی معاشرت میں دین مدارس کی کیا ضرورت و اہمیت ہے کوئی بے وشمل مسلمان اس سے نواقف نہیں ہے ان مدارس دینیہ کے ذریعے نہ صرف اسلامی علوم اسلامی اخلاق و مسائل زندہ و تابعین ہوتے ہیں بلکہ اسلامی علوم و فنون کے ترویج و اشاعت جیسا مبارک عمل اسلامی معاشرے میں جاری رہتا ہے پھر یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے بغیر اسلامی معاشرے کے بقا اور اس کے قیام کا تصور نہیں کیا جا سکتا قرآن و حدیث اسلامی تعلیمات کا مقصد و مربع ہے اور دینی مدارس کا مقصد اس کے سوا کیا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے ماہرین اور قرآن و حدیث پر گہری نظر رکھنے والے علماء اور علوم شرعیہ اسلامیہ میں دسترس رکھنے والے رجالکار پیدا کیا جائے جو آگے مسلمان میں اسلام سے ناطہ جوڑنے اور مسلمان میں اسلام کی بنیاد اور ضروری تعلیم اور ابدی تہذیب و تمدن کی ابدی صداقت و حقانیت کو اجاگر کرنے کا فریضہ انجام دے اور بلا شبہ یہ مدارس اپنے اس مقصد کے بلا شبہ یہ مدارس اپنے مقصد کے اصول میں 100% میں صحیح تعامل ایک بڑے حد تک کامیاب رہے حقیقت یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں خصوصاً بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی جو روشنی نمایاں نظر آتے ہیں ان مدارس کا پیش اثر اور مرہون مدت ہے ان مدارس کے خلاف پروپیگنڈا زور و شور پر ہے اسلام کے ابدی دشمن انگریز اور یہود اسلام کے دلوں کو مٹانے میں مصروف ہے ان مدارس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طلباء آج مجبور و مصلوب ہے اور روئے زمین کے سب سے برگزیدہ ہستی علماء جو مقبول اور مغلوب ہے اور بے چاپا بند ان کے زنجیر میں محبوس ہے لیکن میری بات سن لیجئے ذہن نشین کر لیجئے اور میرے اسلامی کردار اور کارناموں کا مطالعہ کر لیجئے تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ربطی زمین پر کفر کا طوفان چڑھا گیا بدعات رسومات رواجات کو ہوا دی گئی وحضلیات اخلاقات خرافات کا شکار انسان کو بنایا گیا انگریزی حکمران اور یہود و ہنود کی شیطانیت کو رواج دیا گیا علماء ربانین کو پانسی پہ لٹکایا گیا حق گول لوگوں کو سرطن سے اڑایا گیا مجاہدین پر مقدمہ چلایا گیا اور انہیں سریعام درختوں پہ لٹکایا گیا الکفر ملت الواحد کا سمایا گیا تو ان مدارس کے فضلاء و طلباء نے ان فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اسلام کا پرچم بلند کیا سنت کا پرچار کیا ظلم و جبر کو دبر کیا اور وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا کا سمایا کیا جس کی چمک دمک آج مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک نظر آ رہی ہے حاضرین گرامی ان مدارس نے ہزاروں مفسر محدث مفتی متکلم محقق مدقق مناظر معلم مبرر اسقیاء اور ہزاروں علماء فضلاء فصحاء علماء دبادیہ جن کے تذکرے سے ایمان کو تازگی فکر کو وسیعت دل کی حلاوت زبان کو شیرینی اور نظر کو ٹھنڈک کی دولت نصیب ہوتے ہیں میرے گلشن مصطفیٰ کے بلبلوں انگریزی تعلیم میں نشوونما پانے والے اور یونیورسٹی اور کالج میں پڑھنے والے مفکر پاکستان شاہی مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے قلندرگاہ نگاہ کتنی دولت اور شرافت ہے جس کے اندازہ آپ کی عید میں تقریر سے بخوبی لگا سکتے ہیں جن نے ان مدارس کے متعلق لکھتے ہیں فرمایا ان مکتبوں کی سہارت میں رہنے دو غریب مسلمان کے بچوں کی مدارس میں پڑھنے دو اگر یہ ملا اور درویش نہ رہا تو جانتے ہو کیا ہوگا جو کچھ ہوگا میں انہیں اپنے آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں اگر ہندوستانی مسلمان ان مدرسوں کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اس طرح ہوگا جس طرح اندلس کے مسلمانوں نے 800 برس کی حکومت آج غرناطہ اور قرطبہ کے حکمران اور الحمرہ کی نشانات کے سوا اسلام کے پیرو اور تہذیب کا کوئی نشان نہیں ملتا اور ہندوستان میں آگرہ کی تاج محل اور دلی کی لال قلعے کے سوا اسلام کے مسلمانوں کی 800 سال حکومت کی تہذیب اور کوئی نشان نہیں ملتا مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ کون نہیں جانتا کہ بغداد صدیوں تک علوم و فنون کا محور اور مرکز رہا لیکن اسلام کی دشمن عناصر میں انہیں دینی مدارس کو یونیورسٹی اور کالج میں بدل کیا جہاں محمود تعلیم رائج ہے مرد
تعلیم ہے جس کے اساتذہ کو دیکھ کر یہ پتہ مشکل ہوتا ہے کہ عالم کو کچا یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے۔ سامعین مکرم، میں تو ڈنگی کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کے بغیر اسلامی معاشرے مسلم معاشرے کے ربط اور قیام کے واحد ذریعہ یہی مدارس ہے۔ مساجد کو مدرسین کا فریضہ بھی یہی مدارسوں نے دیا ہے، اور اسلامی معاشرے میں مختلف شعبوں میں عوام کو اپنے مسائل کا حل ان مدارسوں نے سنبھالی ہے، اور کشمیر، برما اور جنوبی ایشیا کی